بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به يستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 13ویں پارے کا آغاز ہے اور ہم سورت یوسف کو پڑھ رہے ہیں، اسی کی کنٹینویشن ہے. اب اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمیں لیسنز دیے کہ دیکھیں کہ جب انسان پہ امتحان آئیں تو ان کو کیسے ڈیل کریں. پھر عروج و زوال کی داستان ہے، غلامی سے بادشاہی تک کا سفر ہے، جدائی کے واقعات ہیں، حزن، غم، خوشی اور سرور کی باتیں ہیں، تنگی سے وسعت کا اور انکار سے اقرار کی طرف، خوشحالی کے دنوں کا ذکر بھی ہے اور قحط سالی کا بھی. تو بہت بڑے بڑے لیسنز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی سورت یوسف اتار کر کہ دیکھیں جیسے حضرت یوسف کے بھائی ان کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، تو یہ 10 قبائل تھے مشرکین کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. اور جیسے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ غار ثور میں رہے. پھر جیسے حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ تہمت لگی. پھر حضرت یوسف جیل میں رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا. پھر وہی کہ کامیابی کی طرف کہ جیسے حضرت یوسف تخت پہ بیٹھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب مشرکین مکہ آپ کے سامنے تھے اور صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، اس وقت آپ نے وہی فرمایا جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں. تثریب کہتے ہیں کہ اب اس جرم کا ذکر بھی نہ کرو، اب اس کو ختم کرو، اب تمہارا اور میرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. تو اب حضرت یوسف فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، نفس برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے. اب نفس کی 3 قسمیں ہیں.
نفس امارہ جو کہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو سرکش بناتا ہے، اور اگر اس پہ محنت کرتے ہیں تو نفس لوامہ بنتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ. تو یہ 3 سیڑھیاں ہیں. تو نفس اب شہوت کا اور غضب کا مجموعہ ہے. شہوت سے جہالت ہوتی ہے اور غضب سے ظلم آتا ہے. تو اب جہالت کا علاج علم ہے اور غضب کا علاج عدل ہے. اس نفس پہ محنت کرنی ہے. وقال الملک اتونی بہ، اور انہوں نے فرمایا، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کر دوں. فلما کلمہ، پھر جب اس نے اس سے کلام کیا تو کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، تم آج کے دن اے یوسف ہمارے پاس مرتبے والے امین ہو، آپ کی امانت پہ بھروسہ ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو انہوں نے خود شناسی کی، اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں بہترین کام کیا کر سکتا ہوں، میں وزیر خزانہ بن سکتا ہوں، میں فائنانس منسٹر بن سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دو. انی حفیظ علیم، کہ میں اس میں ماہر بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا ہوں، کہ میرے میں یہ سکل ہے کہ میں عالم بھی ہوں، اس کو جانتا ہوں اور حفاظت کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف کو زمین میں با اختیار بنا دیا. کہاں قید خانہ، کہاں شاہی محل. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں، اور ہم احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. محسنین صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. اب سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، جو ہمارے اندر ہے. یہ امارۃ بالسوء، یہ کھینچ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے اور شر کی طرف بے قابو ہو کر بھاگتا ہے اور خیر کی ہر صورت سے کتراتا ہے. اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ تزکیہ کرو، اس پہ محنت کرو، اس کو سدھاؤ، اس کو سنوارو اور اس کی مہار تھام کر اللہ تعالیٰ کی جانب لے کر بڑھو. اس پہ محنت کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، اس کی سرکشی پہ مواخذہ کرو. جب اس کا مواخذہ کرو گے تو نفس لوامہ بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اب جب اس پہ مزید محنت کریں گے تو اولیاء کرام کے نفوس کو دیکھ لیں تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں. ان کو دعوتیں ملتی ہیں کہ آؤ یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ دنیا کا کام اور مشقتیں ختم کر کے پلٹ آ اپنے رب کے پاس، تیرے رب کی باہیں کھلی ہیں، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، تو میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ کے پاؤں رکھ. تو یہ وہ خوش نصیب نفوس مطمئنہ ہے. وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، ان کے پاس اندر چلے گئے، حاضر ہوئے. فعرفہم، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا مگر وہ بھائی ان سے ناآشنا تھے. اور جب یوسف نے انہیں سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے اس بھائی کو میرے پاس لاؤ جو تمہارے باپ کے پاس ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں جو میں ناپ کر دوں. انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے بارے میں درخواست کریں گے اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے. وقال، حضرت یوسف نے اشارہ کیا اپنے غلاموں کو، ان لوگوں نے جو غلے کے عوض مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو، شاید اس احسان کو پہچان کر وہ دوبارہ واپس آئیں. اذ انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر کی طرف لوٹیں، عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے ایک خاندان کا راشن روک لیا گیا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجو تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال هل آمنکم علیہ،
حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں اس کے متعلق امن میں آ جاؤں، میں اعتبار کروں تم پہ، مگر جیسا کہ میں نے اس کے بھائی یوسف پر اس سے پہلے تم پہ بھروسہ کیا تھا۔ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ مال ان کو واپس کر دیا گیا ہے جو وہ لے کر گئے تھے، تو وہ دیکھ کر پکار اٹھے، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، یہ مال ہم کو واپس دے دیا گیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ تھوڑا سا ہے، غلے کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اسے تمہاری ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کے نام سے عہد و پیمان نہ دو کہ تم اس سے میرے پاس لازمن لے کر آؤ گے، اِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم، مگر یہ ہے کہ اگر تم پکڑے جاؤ۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب انہوں نے قولو قرار دیا، پختہ عہد دیا، قسم کھائی، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو فرمایا کہ ہمارے قولو قرار پر اللہ ضامن ہے۔ وقال یا بنیہ، اب نصیحت کی اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، اور کہا اے میرے بچوں، تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا اور تم جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ 10 بھائی کہا ایک ہی دروازے سے داخل ہو گئے، خوبصورت بھائی تھے، کہا تمہیں نظر لگ جائے گی کہ العین حق، نظر برحق ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کا حکم تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ داغ تھے، آپ نے فرمایا اس سے دم کرو کیونکہ اس سے نظر لگ گئی ہے۔ نظر بد دیوانہ کر دیتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے اور بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ کہا انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں نظر بد ڈال دیتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا اور اسی پہ توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے کہ العین حق، نظر برحق ہے۔ ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، اگر تقدیر سے کوئی چیز بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کو ان کے والد نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ کے حکم سے انہیں کوئی چیز بچانے والی نہ تھی مگر وہ خیال جو حضرت یعقوب کے دل میں تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا، اور لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب صاحب علم تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ حضرت یوسف پہ بھائی داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو اپنے بھائی بنیامین کو الگ بلا لیا، اور حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم رنج نہ کرو، چھوڑ دو، رہنے دو جو کچھ یہ کرتے رہے۔ اب پھر دیکھیں کہ محسن کیسا ہوتا ہے، متقی کیسے ہوتا ہے۔ کہا کہ ان باتوں کو رہنے دو، ختم کرو، اب تو 2 بھائی اتنے عرصے کے بعد ملے تھے، اب تو وہ گلے شکوے کرتے، وہ دھاڑے مار کے روتے، اپنا غم ان کے سامنے بیان کرتے۔ کیا فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بہت بڑا لیسن ہے اس میں۔ کہا کہ غم بھلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ معاف کر دیں، معافی کے ڈسٹر سے دل کو چمکا دیں، جتنا دل صاف ہوگا وہی کا نور اتنا جذب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، اگر آج ہم معاف کریں گے تو ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان لدوانے لگے تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا، بھائیوں نے پلٹ کر پوچھا کہ تم کیا کھو بیٹھے، کیا گم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو لا کر دے گا تو اسے 1 اونٹ غلہ ملے گا۔ قالوا، وہ بھائی کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔
تو وہ کہنے لگے چور کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ قالو انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے گا وہی خود اس کا بدلہ ہے کہ چور کو غلامی میں دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے، ہم شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ تو ان کے تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کی بھائی کے تھیلے سے پہلے۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا پھر اس پیالے کو بنیامین کے تھیلے سے نکال لیا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے، اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لے لی، پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی، ان کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ یہ ممکن ہی نہ تھا، مناسب ہی نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو فی دین المالکی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے پاس حضرت یوسف بنیامین کو رکھ سکتے۔ الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، وہ رب ہے، اور رب کا علم وسع کل شیء ہر چیز پر فراخ ہے۔ قالو وہ کہنے لگے این یسرق اگر اس نے چوری کی، تو بھائی خفت مٹانا چاہ رہے تھے، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی تو اس کا بھائی اس سے پہلے وہ بھی چور تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ پھر حضرت یوسف کا صبر دیکھیں کہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت یوسف پہ الزام لگا دیا اور کہا اس کا بھائی بھی چور تھا، تو حضرت یوسف اپنے دل میں انہوں نے اس کو ضبط کر لیا اور چھپا لیا، غم دل میں تھا لیکن چہرے سے عیاں نہیں کیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور حقیقت ان پہ نہیں کھولی۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا دل میں کہا کہ تم بدترین مرتبے پر ہو، تم برے لوگ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا بوڑھا باپ ہے، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو، ہم تمہیں نیک نفس دیکھتے ہیں، محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اب مزید تعریف کی۔ واقعی محسن تھے حضرت یوسف، سب سے اچھا اخلاق تھا، صدیق تھے، متقی تھے۔ قال معاذ اللہ انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کو لیں گے جس کے سامان میں ہم نے اپنا سامان پایا، کسی اور کو رکھیں گے تو ظالم ہوں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا پھر جب وہ مایوس ہو گئے ان سے تو مشورہ کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ تو بڑا بھائی یہودا بولا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اللہ کے نام پہ، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں بھی کوتاہی کر چکے ہو، ہرگز میں اس زمین سے الگ نہیں ہوں گا حتیٰ کہ میرے لیے میرا باپ اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورت یوسف اب دیکھیں قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ما عجب ھذا الکلام اور بہت بڑا میریکل ہے۔ اب یہ سورت یوسف 12ویں پارے میں ہے، یہ 12ویں سورت ہے، اس میں 12 بھائیوں کا تذکرہ ہے، اس میں 12 رکوع ہیں اور 12 اس کے حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، 12ویں حصے میں آئے گا آخری حصے میں کہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی، دوسرے حصے میں آئے گا کہ بھائیوں نے سازش کی، 11ویں حصے میں آئے گا بھائیوں نے معافی مانگی، تیسرے حصے میں آئے گا کہ عورت نے پھنسایا، 10ویں میں آئے گا کہ اس نے اعتراف گناہ کیا، چوتھے حصے میں آئے گا کہ عورتوں کو بلایا، 9ویں میں آئے گا کہ عورتوں نے بھی اعتراف جرم کیا، 5ویں حصے میں آئے گا کہ جیل گئے، 8ویں حصے میں آئے گا کہ جیل سے رہائی ہوئی، 6ٹھے حصے میں بادشاہ نے خواب دیکھا، اور 7واں حصہ کے بادشاہ کو تعبیر بتائی۔ یہ رب کائنات کا کلام ہے اور پرفیکٹ کلام ہے۔ ارجعوا الی ابیکم بڑے بھائی نے کہا تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو اے ہمارا ابا، اے ہمارے والد، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے نہیں دیکھا مگر جو ہمیں معلوم ہوا ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور ہم غائبانہ طور پہ اس کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي اور بستی والوں سے پوچھو جس بستی میں ہم تھے، اور وہ قافلہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔
یہ نفس کا شر، وہ جھوٹے تھے اب حالانکہ سچے تھے، لیکن کیا ہے کہ ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ فصبر جمیل، اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ صبر جمیل کہتے ہیں کہ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو۔ ایک جگہ آتا ہے صفح جمیل، ایسا معاف کرنا جس میں ناراضگی اور ڈانٹ نہ ہو۔ حجر جمیل کہتے ہیں ایسا چھوڑنا جس میں ایذا نہ ہو۔ اچھا، صبر یہ نہیں ہے کہ آپ روئے نہیں، آپ دکھی نہیں ہوں، آپ کے آنسو نہیں بہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بچہ فوت ہوا تو آپ ایسے رو رہے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عزیز المرجل، جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ القلب یحزن والعین تدمع، میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، لیکن زبان سے وہ بولوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ تو حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ صبر جمیل، حالانکہ روتے 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 آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں نا صبر کریں، تو رونا یہ ایک فطری امر ہے، یہ آپ کے فیلنگز ہیں۔ اب آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ چلے کوئی ایسی ناخوشگوار بات سنیں یا اپنے عزیز کے بارے میں سنیں تو ایسا نہیں ہو سکتا اچھا ایسا ہو گیا، نہیں، آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ کومے میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ اندر ان کے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور بہت لوگ ایسے سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بے صبری نہیں ہے، بے صبری یہ ہے کہ آپ شکایت کرنے لگیں، آپ بین کرنے لگیں، آپ اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگیں، آپ جزا فضا کرنے لگیں۔ اب حضرت عائشہ کا قصہ آئے گا۔ تو حضرت عائشہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں صبر کروں گی، لیکن تھوڑا سا انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کیا مطلب صبر نہیں کیا تھا؟ یہ فیلنگز ہیں، یہ ایموشنز ہیں۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اب دیکھیں، پوہ پھٹنے سے پہلے مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے رخ موڑا، الگ ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ اب گھر میں سپورٹ نہیں تھی، بیٹے پہلے خلاف تھے حضرت یوسف کے، اب اللہ سے فریاد کی، اب امید ختم نہیں کر رہے، آپٹیمسٹ ہیں کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور روتے روتے ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں۔ فَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ بہت ہی ضبط کرنے والے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، وہ بھائی بولے کہ آپ تو ہر وقت یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو غم میں پگھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمانے لگے میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ نماز میں جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی تھی۔ یا بنی یذہبوا، اب امید ختم نہیں کر رہے، فرمایا کہ اے میرے بچوں جاؤ۔ اب دیکھیں صبر، دیکھیں حضرت یعقوب کا کہ بیٹوں کو مارا نہیں، ان کو قید نہیں کیا۔ اب پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا کھوج نکالو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ ان پر داخل ہوئے، انہوں نے کہا اے عزیز مصر، ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ چور تھا ہمارا بھائی، اور یہاں پہ عزت مآب، یا ایھا العزیز، اور ہم آپ کے پاس حقیر سی پونجی لائے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں ناپ پورا پورا دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، یعنی ہمیں بھیک دیجئے، ہمیں خیرات دیجئے۔ اب یوسف کہاں پہ پہنچے اور یہ کہاں پہ پہنچ گئے؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو سمپل ورڈنگ کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا، کہ برے حالات انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ وہ چیز جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ کنویں میں حضرت یوسف اکیلے تھے، دکھی تھے، اپنے ہی بھائی جب وہ منڈیر کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو ان کو مارتے اور ان کو گرا دیا۔ اب اکیلے ہیں، تنہائی ہے، کنویں کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی۔ اس وقت اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا،
وہم لا یشعرون، ایک وقت آئے گا کہ یوسف تیرے پاس بھکاری بن کے آئیں گے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، ہمارے لیے آزمائش بنتے ہیں، ہمیں کنویں میں، مصیبتوں کے کنویں میں پھینکتے ہیں، تو اس وقت تھوڑا سا صبر کرنا ہے کہ انہ من یتقی ویصبر، اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے اور صبر کریں۔ تو دیکھیے کہ فإن اللہ، اس رب کائنات کا وعدہ ہے کہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت ہم جزا فضا کر کے، گلے شکوے کر کے، شکایتیں کر کے، لوگوں کو بتا کے اپنے سارے اجر پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ اگر رشتہ دار تمہارے لیے آزمائش بن جائے تو تم نے صبر کیسے کرنا ہے۔ پھر حضرت یوسف کا کیریکٹر دیکھیں، قالا، کہنے لگے، حل علمتم، اتنی پیاری ورڈنگ ہے کہ کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں یاد ہے، ما فعلتم بیوسف واخی، جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا۔ اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے ظلم کیا۔ اذ انتم جاہلون، جب کہ تم برے جذبات کا شکار ہو گئے، جب کہ تم لا علم ہو گئے، بس اتنا کہا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ چونک کر بولے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا یہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ اب پوری کہانی کا خلاصہ بتا دیا گیا، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی کرے اور صبر کرے تو اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو پورا کنکلوژن یہ کہانی کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو متقی بھی بنا دے اور صبر کرنے والا بھی بنا دے۔ وقالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی اور یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کرنے آ رہے تھے تو ابو سفیان نے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا، پوچھا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لیا جائے گا، آج خون ریزی ہوگی؟ تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر کہا، لا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب طاقت، اقتدار، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کے لیے آپ معاف کر دیں۔ تو ایسے تختے سے تخت پر کوئی نہیں بیٹھتا جب صبر کرتا ہے اور متقی۔ ہم وہ اپنا سارا کیس لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور جزا فضا کر کے۔ حضرت عائشہ نے کسی چور کو بد دعا دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اب تیرا اور اس کا حساب برابر ہو گیا، اس نے چوری کی اور تو نے بد دعا کی۔ تو شکوہ شکایت سے سب ختم ہو جاتا ہے۔ ابو العباس نے یہ آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، تو کہنے لگے، اے اللہ، میں جفا میں یوسف کے بھائیوں سے بڑھ کے ہوں اور اللہ آپ کرم میں یوسف سے بڑھ کر ہیں، میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کیا تھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا تم پر آج کے دن کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ سب سے بڑا رحیم ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے کر جاؤ، اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور میرے پاس اپنے سب گھر والوں کو لے کر آؤ۔ پہلی قمیض پہنچی، وہ خون میں لت پت، اس نے غم دیا۔ اب یہ قمیض خوشی لے کر آئی، اب آنکھیں واپس آ گئیں۔ جیسے حضرت فاطمہ کے کان میں آپ نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر آپ نے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ اب حضرت فاطمہ کو دیکھیں، وہ ایک جوان بچی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے میں جلدی مر جاؤں گی، تو وہ اس بات پہ اتنا خوش ہوئی کہ ہنسنے لگے۔ تو یہ آخرت کا یقین ہے کہ جس کو یقین ہے جنت میں جانا ہے، لا خوف ولا یحزنون۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ روانہ ہوا، ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونکھ رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اللہ تعالیٰ علم دے دے۔ حضرت عمر کو دیکھیں کہ خطبہ دے رہے تھے کہ شام کا میدان جنگ ان کے سامنے آ گیا، بغیر کسی موبائل فون کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی آلے کے۔ تو انہوں نے اسی وقت حضرت ساریہ جو کمانڈر ان چیف تھے ان کو کہا، یا ساریہ الی الجبل، ساریہ اپنا رخ موڑ لو۔ تو انہوں نے سن کے منہ موڑ لیا اور وہ شکست فتح میں بدل گئی۔
تو اللہ کے ساتھ جب انسان کا تعلق بنتا ہے تو اس طرح کی اللہ حکمرانی عطا فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بنا، کیا ہم نے وہ کام کیے جو انہوں نے کیے؟ کیا ہم نے قربانی دی؟ کیا ہم محسن بنے؟ تو نہیں۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے خدا کی قسم آپ تو پرانے خیال میں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا وہ یہودا آیا، القاہ علی وجہہ، وہ بڑا بھائی آپ کے چہرے پر، حضرت یعقوب کے چہرے پر قمیض کو ڈالا تو بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، وہ سب بول اٹھے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ہم واقعی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے ذرا ٹھہر کر میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا کہ آخری شب کو دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ اب حضرت یعقوب کے لیے یوسف کا بچھڑنا غم تھا، بظاہر تو وہ ان کو کنویں میں گرا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی، ان کو شان دینی تھی۔ اگر وہ کنعان کے چھوٹے سے گاؤں میں رہ جاتے تو بظاہر تو بھائیوں نے سمجھا کہ ہم یوسف کو ذلت کے گڑھے میں اور کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ کچھ عرصہ اگر کنویں میں رہنے کے بعد اتنا بڑا تخت ملتا ہے، بادشاہت ملتی ہے، تو ان بھائیوں میں سے ایک دوسرے کے لیے وہ کرتے کہ ہم ایسا، ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سب کی زندگی میں آتی ہیں۔ تو اب ان کے لیے تو ان کا بچھڑنا غم تھا، لیکن اتنے لوگوں کے لیے حضرت یوسف خوشی کا ذریعہ بن گئے، صدقہ جاریہ بن گئے، اور پھر بادشاہت ملی اور کس طریقے سے اس خواب کو سولو کیا۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا شہر میں چلو، اگر اللہ نے چاہا امن چین سے رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پہ اوپر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ وقال یا ابتی، اور کہنے لگے اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اب دیکھیں خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کوئی خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر ہمیں برے لگتے ہیں تو کیا کریں گے، جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے تو ہم بائیں طرف 3 بار اس کو تھتکار دیں، اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت پڑھیں، اور اس خواب کو دبا دیں اور صدقہ و خیرات کر دیں۔ اور اگر کوئی اچھا خواب ہے تو اپنے کسی ہمدرد خیر خواہ کو بتائیے، اس کی اچھی تعبیر دیں۔ ہم ایسے ہی سب کو سنانے لگتے ہیں، کبھی اچھا خواب اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو حاسدین کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر خواب کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے کسی کو خواب بتانا چاہیے۔ وقد احسن بی، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب دیکھیں سارا احسان کا ذکر ہے۔ وجاء بکم من البدوی، اور اللہ کا احسان ہے کہ آپ سب کو کنعان سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا چکا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب باریک تدبیر کرنے والا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہے، یقیناً وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو پوری داستان کو، یہ مصیبتوں کی داستان کو اتنے عرصے کو 3 لفظوں میں مختصر کر کے اپنے والد کو بتایا۔ اب تو بتاتے کہ کیسے کیسے میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ پھر سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، دنیا آخرت میں تو سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور مجھے صالحین کے ساتھ اٹیچ کر دے، شامل کر دے۔ سب مل گیا، اب بھی اللہ تو ہی میرا دوست ہے۔ اللہ دنیا میں جس کا سرپرست بن جائے، قیامت کے دن کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ تو اللہ ہم سب کا ولی بن جائے۔ اللہ موت کے وقت تو خود ہی ہمارے استقبال کو آ جانا۔
ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اتفاق کر کے سازشیں کر رہے تھے، گو آپ لاکھ چاہیں اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، حالانکہ آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے۔ یہ قرآن پاک کو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔